آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں السلام۔ ہلیلویا۔ سو بڑی خوبصورتی سے ہم نے پرستش کی ہے، برکت پائی ہے، اور وقت ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں، سنیں اور برکت پائیں۔ سوئیں زبور 27 میرے ساتھ، جن کے پاس خدا کا کلام ہے کھولیے گا۔ زبور 27 اور اس کی پہلی 4 یا 5، تھوڑا سا لمبا ہے حوالہ، 5 ورسز میں پڑھوں گا۔ بڑی خوبصورت یہاں پر باتیں ہیں، انکریجنگ ہے، حوصلے سے بھری ہوئی ہے۔ زبور 27 اس کی پہلی 5 آیات، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے۔ خدا کا خادم داؤد کہتا ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا اور مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ آمین۔ آیا کلام کے لیے زوردار تعریف ہے۔ یس، اور زور سے تعریف ہے۔ آمین آمین۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اور میں اکثر جب کبھی زبوروں میں سے حوالہ لیتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ زبوروں کے اندر ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں تو بڑی بلیسنگ ملتی ہے۔ جیسے یہاں پر اگر یہ سارا زبور ہم پڑھ سکتے تو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ بہت لمبا ہو جاتا۔ مقدس داؤد جو ہے وہ بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ خداوند میری روشنی ہے، وہ میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے۔ پشتا، پشتا کا مطلب کسی بات ہے، سمجھتے؟ سنا پہلے پشتا، اس کا مطلب ہے، اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ بند ہے، جیسے یہ دیوار بنی ہے تو اس کی باہر والی سائڈ پر لوگ اسے مضبوط کرنے کے لیے اوپر تک مٹی کا ڈھیر لگاتے ہیں تاکہ مضبوط ہو جائے، اسے پشتا کہتے ہیں۔ بند، دریاؤں کے کناروں پر بڑے بڑے باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ باہر نہ نکلے، وہ پشتا ہے۔ اور پھر جیسے بائبل مقدس یا کوئی بھی کتاب جسے ہم جلد کہتے ہیں، کتاب کی پشت کو جو جلد سنبھالتی ہے، پکڑتی ہے، وہ پشتا ہے۔ جیسے اپنے بچوں کی کتابوں کاپیوں کو ہم جلدیں کرواتے ہیں، کتاب کے اوپر، کاپی کے اوپر چڑھائی گئی جلد جو ہے وہ پشتا ہے۔ جیسے یہ پیجز، اس پر یہ پشتا ہے، اس لیے سے مضبوطی سے پکڑا ہوا۔ اور داؤد کہتا ہے کہ وہ میرا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف، میرے دشمن مجھ پر چڑھ آئیں گے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے، کیونکہ میرا پشتا، میرا خداوند جو ہے وہ میرے آگے ہے، اس نے مجھے کورنگ دے رکھی ہے، وہ آگے ہے، اس کا ہاتھ
مجھ پر ہے. جب وہ آئیں گے اٹیک کریں گے تو خود ہی ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے, کیونکہ میرا پشتا جو ہے وہ خدا ہے. خدا نے مجھے کورنگ دے رکھی ہے. He has covered me. اس نے مجھے سنبھال رکھا ہے. خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو, میرا دل نہیں ڈرے گا. خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا. اور آگے چوتھی آیت میں بڑی خوبصورت بات کو کہہ رہا ہے, میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے. ایک درخواست, میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے, میں اسی کا طالب رہوں گا. اور پھر آگے لکھا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. اس کے گھر میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی حضوری میں رہنا. میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں, یعنی اس کی حضوری میں رہوں. اور نیچے پھر کیا ہی خوبصورت بات ہے, تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں, اس کی خوبصورتی کو دیکھوں. جمال, خوبصورتی, اس کی بیوٹی کو دیکھوں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے. کہتا میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے, صرف ایک, اور وہ درخواست یہ ہے کہ میں اپنی عمر بھر اس کے گھر میں یعنی اس کی حضوری میں رہوں, تاکہ اس کا تجربہ حاصل کروں, تاکہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاؤں. ہاں, اس کے جمال کو دیکھوں, میں اس سے باتیں کروں اور وہ مجھ سے باتیں کرے. یہی میری درخواست ہے. اور آگے لکھا, ہم نے پڑھا, کیونکہ پانچویں آیت میں, کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا. شامیانہ کیا ہوتا ہے؟ سائبان, چھتری, جو سایہ ہے, پناہ ہے. کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں یعنی اپنی پناہ میں رکھے گا. اور پھر لکھا ہے, وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردے میں چھپا لے گا, وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا. آمین. چٹان پر چڑھا دے گا جو مضبوط ہے. وہ مجھے چٹان پر یعنی ایسی جگہ پر چڑھا دے گا, بٹھا دے گا جہاں پر آندھی اور طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور خدا کے بارے میں لکھا کرام کہ وہ میری مضبوط چٹان ہے. یہی شخص کہتا ہے بہت ساری جگہوں, یہ بھی خدا کا ایک صفت ہے, کہتا ہے خدا میری مضبوط چٹان ہے. He is like a rock. He is very strong. وہ بہت مضبوط ہے. کہتا ہے خداوند میری روشنی ہے. اور اگر آپ پہلا یوحنا, روشنی یعنی نور, نور ہے. خداوند میری روشنی یعنی میرا نور ہے. اور پہلا یوحنا پہلے باب کی 5ویں آیت آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کیا ہے؟ نور ہے. دیکھیں آپ کھولیں, پہلا یوحنا پہلا باب اور 5ویں آیت, اس کا اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں, آپ ساری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے خدا نور ہے, اور پھر آگے لکھا اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے. کر لیں, حوالہ مل گیا جی. اوکے, پڑھتا ہوں 5ویں آیت. لیکن اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگلی آیت ہی پڑھ لو, یہ بھی کام دی. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. آمین. یہ گل سمجھ آئیے اگلی. اگر ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نور میں ہیں, ہاں ہم خدا میں زندگی بسر کر رہے ہیں, پہلی بات کر لیتے ہیں. مقدس داؤد کہتا ہے کہ خدا میری روشنی ہے, خدا میری نجات ہے. اور وہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں یوحنا کہتا ہے کہ خدا نور ہے اور اس کے اندر ذرا یعنی
इतनी सी भी तारीकी नहीं है, बल्कि खुदा जो है उसके अंदर से नूर निकलता है, नूर उसके अंदर से निकलकर बरसता है, जैसे नूर की बारिश का सरचश्मा खुदा है। हाँ, वो नूर है, वो रोशनी है, वो उजाला है, उसके अंदर अंधेरा नहीं है, उसके अंदर तारीकी नहीं, क्योंकि लिखा है खुदा मेरी रोशनी है, खुदा नूर है, खुदा जो है वो दिन है, खुदा जो है सच्चा है, उसमें बैड चीजें नहीं है, वो तारीकी नहीं रखता, बल्कि खुदा नूर है, खुदा रोशनी है। और ये शख्स दाऊद उस पर फख्र करता है और कहता है कि वो मेरी रोशनी है, वो मेरी निजात है, यानी मेरी निजात जो है खुदा की तरफ से है, मुझे किसकी दहशत। मैं नहीं डरने वाला, और लश्कर में ते चढ़ जान, लोग मेरे खिलाफ हो जाए, जिनकी लगन खुदा के साथ लग जाती है, वो जानते हैं कि खुदा उनकी सपोर्ट आप है, वो जानते हैं कि खुदा उनका पुश्ता है, वो जानते हैं कि खुदा उनका बंद है, जैसे ये कह रहे हैं, और वही मेरा पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जो खुदा में मगन है, जो खुदा को जानते हैं, वो इस बात का दावा कर सकते हैं, वो कह सकते हैं बड़ी दिलेरी के साथ कि मेरा खुदा रोशनी है, और हाँ, मेरी निजात मेरे खुदा ही की तरफ से है। और जब नूर और रोशनी की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यूहन्ना 8:12, अगर आपने निकालना है तो निकाल ले, वैसे मैं पढ़ूंगा, ये मशहूर हवाला यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 12 लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दुनिया का नूर, इधर देखो, सुनो, गल सुनो, गौर करो, वहां पर लिखा है 8वें बाब की 12वीं आयत यूहन्ना की इंजील, यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। जैसे खुदा के बारे में यूहन्ना ही लिखता है कि खुदा नूर है, उसमें तारीकी नहीं है, वैसे बेटा अपने बारे में कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं। तेरा मेरे पीछे चल रहा, वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि वो नूर में चलता है, बिकॉज जीसस इज लाइट। यीशु मसीह नूर है, यीशु मसीह रोशनी है, खुदा बाप नूर है, रोशनी है, जो इनके पीछे चलता है, उसकी जिंदगी में तारीकी नहीं रहती, बल्कि वो नूर में लाइफ बसर करते हैं। और जो पहला यूहन्ना 1:5 छठी आयत मैंने पढ़ी है, वहां पर लिखा है कि जो ये दावा करते हैं कि वो नूर में चलते हैं, जो दावा करते हैं कि जो नूर में चलते हैं, लेकिन फिर से जरा मैं सही तरीके से शायद पढ़ता हूं आपके सामने, छठी आयत। लेकिन अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है, किसके साथ? खुदा के साथ, नूर के साथ, कि हमारी उसके साथ शराकत है, और फिर तरीकी में चले, तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। ये बड़ा लेसन है मेरे और आपके लिए। किताबें बड़े बड़े कर ले, ओ मेरी जिंदगी दवाइयां है, मेरी लाइफ, मैं कई घंटे प्रेयर करता हूं, करती हूं, मैं खुदा के यानी नूर के पीछे चलता हूं, चलती हूं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर तरीकी के काम है, तो वो कहता है कि ऐसा शख्स झूठा है, क्योंकि खुदा के अंदर जरा भी तरीकी नहीं है। तो फिर उसके चाहने वाले, उसके पीछे चलने वाले के अंदर कैसी हो सकती है? इसलिए वो कह रहा है कि अगर कोई शख्स ऐसा कहता है लेकिन उसके अंदर रौला है, तो फिर वो झूठा है, साफ कहता है ही इज अ लायर, वो झूठा है। और फिर लिखा है, खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, लश्कर जैसे जंग की बात है नीचे, कहता खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानता है कि खुदा इन लश्करों को कंट्रोल करना जानता है, और वो ये भी जानता है कि जो खुदा के लश्कर हैं, इन लश्करों से जो जमीनी लश्कर है, जो इंसान है, इससे कहीं ज्यादा जोरावर और ताकतवर है। जैसे लश्कर की बात हम कर रहे हैं,
تو اگر آپ دوسرا سلاطین چھٹا باب 16ویں اور 17ویں آیت دیکھیں، دوسرا سلاطین چھٹا باب 16ویں اور 17ویں آیت دیکھیں، میں اسے بیان کرتا ہوں. وہاں پر لکھا ہے کہ الیشا کو پکڑنے کے لیے ارامی لشکر آ جاتے ہیں، اور جو الیشا کا خادم ہے جب اس نے لشکر دیکھے تو پجے ہے، میرے فوجا آ گئی میرے استاد کو لینے کے لیے، الیشا کو قید کرنے کے لیے. تو الیشا اسے کیا کہہ رہا تھا؟ تو فکر نہیں کر، جو ہمارے ساتھ ہے نا وہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے؟ اس سے زیادہ ہے. 16 اور 17 آیت دیکھیے گا، دوسرا سلاطین چھٹا باب لشکر کی بات. اور پھر اس کی آنکھیں، اس نے دعا کی کہ اس کی آنکھیں، خدا کو کہتے ہیں اس کی آنکھیں کھول، روحانی آنکھیں، روحانی آنکھیں، جسمانی نہیں، کیونکہ جسمانی آنکھوں سے وہ خدا کے لشکروں کو، رتھوں کو، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہاں پر لکھا ہے خدا نے الیشا کے دعا کرنے سے اس کی آنکھیں کھولی، اور جب آنکھیں کھولی ہیں تو اس نے دیکھا کہ الیشا کے چگرد ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں وہ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے کیا ہے؟ بھرے ہوئے ہیں. آمین. یہ جانتا ہے. الیشا کہتا ہے کہ تو ان لشکروں کو دیکھ کر کیوں گھبراتا ہے؟ کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ اس سے زیادہ ہے اور زوراور ہے. داؤد جانتا ہے کہ اگر مجھے لشکر گھیر لیں گے تو بھی میں خوف نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. ہاں وہ میرا پشتا ہے، وہ میرا بند ہے. مجھ تک پہنچنے کے لیے اس بڑے لشکر کو پہلے خدا کا سامنا کرنا ہوگا. ہاں جب اس کا سامنا کرے گا تو خود ہی ٹھوکر کھا کر گر جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. کیونکہ میرا خدا جو میرا پشتا ہے، میری قوت ہے، میرا زور ہے، میری چکار ہے، وہ خدا قادر مدرک ہے اور سب سے زیادہ زوراور ہے. اس لیے ہوتا ہے، سنیے میری بات سنیے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ نہ ٹکران گے تو خود ہی نہ ٹھوکر کھا کے ڈگ پائے. ان کی قوت جب میرے خدا کا سامنا کرے گی، اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتا ہے کہ کلام میں بار بار لکھا ہے کہ یہ جنگ خدا کی ہے. پر ایک گل یاد رکھنا، اصل یہ جنگ انہاں دی خدا دی جڑے من دے، جو سپرد کرتے ہیں خدا کی، دوسروں کی نہیں. دوسروں کے لیے گارنٹی بھی دیتا کلام، جو خود لڑتے جھگڑتے ہیں، بحث تکرار کرتے ہیں، ان کی گارنٹی نہیں دیتا خدا. لیکن جو صرف اور صرف خدا کے حضور جھکتے ہیں، اپنی زبان پر تالا لگاتے ہیں اور خدا ہی کو پکارتے ہیں، ان کی جنگ خدا لڑتا ہے، دوسروں کی لڑتا. جڑے خود باما شما ٹونک کے آ جا، ان کی جنگ خدا نہیں لڑتا. یہ دنیاوی لوگوں کے کام ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے پولس رسول کہتا ہے کہ اگر اب تک ہم میں جھگڑے ہیں، حسد ہے، تو پھر اب تک تم روحانی نہیں بلکہ جسمانی. ہاں ان کی جنگ، ان کا ذمہ خدا لیتا ہے. جو اپنی جنگ، اپنے پروگرام اس پر چھوڑتے اور رکھتے اور کہتے ہیں کہ داؤد کی طرح کہ میں صرف اس کی حضوری میں رہوں گا، اپنے مسائل اس کے سامنے بیان کروں گا، اسے پکاروں گا، اسے بلاؤں گا. ان کے لیے خدا کہتا ہے کہ بس چھڑ دو، یہ جنگ تمہاری نہیں میری ہے. آمین ہاللیلویا. ان کے لیے خدا کہتا ہے کہ یہ جنگ میری ہے، this war is mine. اور پھر وہ ایسے لوگوں کے لیے فائٹ کرتا ہے، وہ لڑتا ہے، اور جو بڑی باتیں کرتے ہیں، جو بڑے پلان بناتے ہیں، جو بڑی مخالفت کرتے ہیں، خدا انہیں جواب دیتا ہے. اور پھر انہوں نے منہ ایسی چپ رکھ دی، وہ گل کریں جو کہ خدا نہیں چھڑتا انہوں نے. لیکن اس وقت ہوگا جب میں خاموش ہو جاؤں، پھر میرا خدا میری جنگ لڑے گا. ہاں لیکن تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا، بھلے ہی جنگ کا سما ہی کیوں نہ ہو، لشکر میرے چگرد خیمہ زن کیوں نہ ہو جائے، چاہے جنگ برپا ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ مسیح کی جنگ جو ہے وہ روحانی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسیح کی جنگ جو ہے وہ 24 آور 24 گھنٹے جاری رہتی ہے اور زیادہ خطرناک ہے. اس میں ہمیں زیادہ احتیاط برتنے کی لوگوں کو پتہ ہی، ہمیں پتہ ہی. لیکن یہ جنگ جو میری اور آپ کی ہے،
جیسے لکھا ہے کہ خون اور گوشت کی نہیں بلکہ روحانی فوجوں سے، شیطان سے، اس کی فوجوں سے یہ 24 گھنٹے جاری رہتی ہے. اسی لیے تو کلام میں بار بار لکھا ہوشیار اور بیدار. روحانی طور پر ہوشیار اور بیدار ہے. کیوں؟ کیونکہ تجھے ہر وقت کی جنگ لڑنی ہے. اور وہ بیدار اور ہوشیار رہنا روح کا ہے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں. اس لیے میں الرٹ رہوں، اور میری جو جنگ ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جنگ جیسس کی ہے، کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ دیکھ اب سے ہمیشہ تک میں تیرے ساتھ ہوں. بلکہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کلام میں کہ اسرائیل کا خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. ہاں میں سو جاتا ہوں، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو سو جاتا ہوں، لیکن جس کی اصل میں جنگ ہے وہ اونگتا بھی نہیں، وہ سوتا بھی نہیں. جب میں سو جاتا ہوں تو آپ میری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اور میرے دشمن کے ساتھ وہ میرے لیے فائٹ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے میں کیوں پریشان ہوں؟ وہ کہتا ہے میں ڈرنے کا نہیں. لشکر مجھے گھیر لے، اس لیے میں بھی کہہ سکتا ہوں ابلیس کی تسیلیں والے مجھے گھیر. یہ جنگ ہے، اور ابلیس ایسے ہی کام کرتا ہے. بیماری ہے، گھیر لے. لیکن میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ میرا پشتا ہے، وہ میری کورنگ ہے. اور جب وہ اپنا جلال دکھائے گا تو پل بھر میں یہ لشکر جو ہے تہس نہس ہو جائیں گے. جب وہ اپنا جلال دکھائے گا تو پل بھر میں میری شرمندگی ختم ہو جائے گی. جب وہ اپنا جلال دکھائے گا تو اگر میں گرا ہوں تو مجھے اٹھا کھڑا کرے گا. جب وہ اپنا جلال دکھائے گا تو میری بیماری جو لمبی ہے وہ پل بھر میں ختم ہو جائے گی. کیونکہ خدا میرا پشتا ہے، میری روشنی ہے، میری نجات ہے. ہاں میری نجات اس کی طرف سے ہے. میں کس چیز سے خوف کھاؤں؟ مجھے کس کی دہشت، مجھے کس کی ہیبت؟ بیماری کی نہیں، بدروحوں کی نہیں، مسائل کی نہیں، شیطانی افواج کی نہیں. کیونکہ لشکروں کا خدا خود میرے ساتھ ہے. آمین. جیسے داؤد کہہ رہا ہے بس اس کے حضور میری ایک ہی درخواست ہے، اور وہ کی بتائیں پہلے اونتے پڑے ہیں ابھی تو پڑا ہے. ہاں کہ میں اس کے گھر میں عمر بھر، صرف یہ نہیں لکھا عمر بھر، یعنی میری یہی درخواست ہے کہ میں اپنی عمر بھر اس کے گھر میں اس کی حضوری میں ٹھہرا رہوں. اور آپ جانتے ہیں جو اس کی حضوری میں رہتے، جو اس کے طالب ہیں، پہلے اوپر یہ لکھا میں اسی کا طالب رہوں. اور کلام میں کئی حوالے میں نے اور بھی لکھے ہیں، لیکن میں اپنی حوالے پڑھا، اس کے بعد ہم دعا کریں. کلام میں لکھا ہے کہ اس کا طالب رہتا ہے، جو اسے ڈھونڈتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے. آمین. وہ اسے مل جاتا ہے. ہاللیلویا. جو اسے ڈھونڈتا ہے، جو اس کا طالب ہے، جو اسے چاہتا ہے، جو اس کا منتظر ہے، جو اس کے لیے ویٹ کر رہا ہے، لکھا ہے اسے خدا مل جاتا ہے. وہ اپنے خدا کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہ اپنے خدا کو پا لیتا ہے. اور بھی لکھا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں. جب میں اسے پڑھ رہا تھا 2-3 دن پہلے سے اس کو میں پڑھ رہا تھا، تو میں بار بار اس آیت پر غور کر رہا تھا اسی سے پر، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں. اور یہ چیز مجھے بار بار اٹریکٹ کر رہی تھی کہ میں اس کے جمال کو دیکھوں. ایک دوسری چیزاں نے جو سانو بڑی اٹریکٹ کر دیا، اور کیا ہی بات ہے کہ اس کا جمال ہمیں نصیب ہو جائے. اور یہ ان کو ہوتا ہے جو اس کی حضوری میں رہتے، انہیں نصیب ہوتا ہے. کہہ رہے ایک درخواست ہے میری، اور کوئی درخواست نہیں، اس سے کوئی درخواست نہیں کی، ایک ہی درخواست ہے، اور یہ ہے کہ میں اپنی عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، میں اسی کا طالب رہوں، کسی اور کا نہیں، چاہنے والا طالب. اور پھر لکھا کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا.
ہاں حضوری خداوند کے گھر میں. زبور 31:20 ایک حوالہ پڑھ لیتے ہیں. حضوری کی بات ہے. اچھا یہاں شامیانہ کا بھی ذکر ہے, اسی لیے میں نے آیت لکھی تھی یہ والی زبور 31 اور اس کی 20ویں آیت. یہاں پر جو ہمارا مرکزی حوالہ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ اوپر لکھا ہوا ہے حضوری اس کے گھر میں رہنا, اور نیچے آخری آیت میں لکھا ہے وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے, اپنی پناہ میں چھپا لے. اور جو آیت میں پڑھانے لگا ہوں اس میں دونوں کا ذکر ہے غالباً. زبور 31 سام 31 20ویں آیت لکھا ہے تو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردے میں چھپا لے گا, تو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا. آمین. ایسا ہوتے کہ پڑھے پچھلے حوالے میں اپنے حوالے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ خدا مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا. یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے اپنے شامیانے جو اس کی پناہ ہے اس میں مجھے چھپا لے گا. اور کس وقت؟ یہاں پر میں پڑھا مصیبت کے دن. اپنے حوالے مصیبت کے دن, کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا. خدا کا کلام میرے عزیزوں ہماری مصیبتوں کو لے کر, دکھوں اور پریشانیوں اور بیماریوں کو لے کر اتنی بڑی باتیں کرتا کہتا کہ مصیبت کے وقت, مصیبت کے دن مجھے اپنے شامیانے میں چھپا لے گا. اپنے کسی اور دے نہیں, اپنے شامیانے خدا اپنی پناہ میں مجھے چھپا لے گا. اور جب خدا ہمیں اپنی پناہ بخشتا ہے تو پھر وہاں سے ہمیں کوئی چھین کا نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ اس کا ہاتھ کبھی ہے. اور لکھا ہے اس کے بارے میں یوحنا ہی کیجیے کہ وہ زور اور چرواہا ہے, اس کی بھیڑوں کو اس کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. انسان اگر ہمیں اپنے شامیانے میں چھپاتا ہے تو وہاں سے ہم ڈھونڈے جا سکتے ہیں. وہاں پہ دوسرا انسان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, ابلیسی تاثیریں نقصان پہنچا سکتی ہیں, لیکن جہاں خدا کی کوریج ہے, جہاں خدا کا شامیانہ ہے, وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. کوئی نہیں, نہ کوئی انسان, نہ کوئی تاثیر, کچھ بھی نہیں. کیونکہ یہ شامیانہ, یہ سائبان, یہ امبریلا, یہ پناہگاہ خدا کی ہے, کسی انسان کی نہیں. اور خدا کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا. اگر وہ جنگ کرنے پر آتا ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فاتح ہے. جس کی جنگ وہ لڑتا ہے, جس کا ایمان, جس کا بھروسہ یہ ہے, جو داؤد کی طرح کہتا ہے کہ وہ میری روشنی ہے, میری نجات اس کی طرف سے, میرا پشتا وہی ہے. انہیں کس کی دہشت ہے؟ کرن مخالفت جتنی مرضی بندے, کثیریں جتنی مرضی کریں مخالفت, لیکن مجھے کسی کی دہشت نہیں, کیونکہ میری نگاہیں میرے خدا پر ہیں. میری نگاہیں میرے یسوع مسیح پر ہیں, جیسس پر ہیں. وہ میری قوت ہے, اس لیے مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے. مت ڈرے بدبو سے, مت ڈرے بیماریوں سے. آتی ہے پرابلم, آنے دے, فیس اٹ, سامنا کریں اس کا, اور ایمان رکھیں کہ ہمارا خدا ہمارے آگے کھڑا ہے. کیا کر لے گی مصیبت, کیا کر لے گی؟ کچھ نہیں. جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوگی وہ مجھے چھو نہیں سکتی, وہ آپ کو چھو نہیں سکتی, وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ میرا پشتا, میرا بند میرے آگے کھڑا ہے. اس لیے مجھے دہشت نہیں ہے, مجھے خوف نہیں ہے. پلاننگ ہونے دے, پلاننگ کرنے دے لوگوں کو, پلاننگ کرنے دے تصویروں کو. اپنا کام آپ اپنا کام کریں, اور وہ کام یہ ہے کہ خدا کی حضوری میں رہے, خدا کی حضوری میں رہے. لیٹ دیم ٹاک, انہیں باتیں کرنے دیں, انہیں پلان کرنے دیں. آپ یہی درخواست خدا کے حضور رکھیں کہ تیرا جلال مجھ سے ختم نہ ہو. جنہیں گناہ ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں میرے پہ اثر نہ کر جائے, لیکن جو خدا میں مضبوط ہوتے ہیں ان پر ایسی فضول باتیں اثر نہیں کرتی, بلکہ وہ جھکے رہتے ہیں. اور جب وہ جھکے رہتے ہیں تو ان کے جھکے رہنے سے پھر
خدا اپنے مقررہ وقت پر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. آمین. آئیے سب کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر دعا کرنا شروع کریں. جو لوگ کمزوری بیماری لائے ہیں وہ یہاں آ جائیں, آگے خالی جگہ پڑی دائس کے پاس آ جائیں. آج بلا جھجک کو سب دعا کریں گے, کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا.